8 سال کے بیٹے سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کدھر ہے, اس کو یہ بتانا پڑے, اور میری مسز کو فٹافٹ اٹھ کے جو ہے وہ دوسرے کمرے میں جانا پڑے, کیونکہ اللہ میری مسز پردہ کرتی ہے, اس کو دوسرے کمرے میں بھاگ کے جانا پڑے. اور پھر میرے فرام نو ویئر میں اپنے ڈیرے پہ موجود تھا اور MNA صاحب آگو جاوید لطیف صاحب, آپ نے کل آ کے یہ کہنا ہے کہ جو میں فیصلہ کروں گا آپ ماننے کے, اور میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. جس گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی, وہ گاڑی سے بات میرے تک پہنچی. اوکے, خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے حافظ فرد صاحب, جی, ہی کالڈ می, انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ الیکشن لڑے گے PTI کی طرف. اس کے بعد پھر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور الحمدللہ پھر وہ ملاقات جو تھی وہ لاسٹڈ فار لائک 1 آور, اور اس ملاقات میں پھر ٹریجیکٹری, میری پولیٹیکل ٹریجیکٹری ہی اللہ نے چینج کرا. اس سال خان صاحب باہر آتے دکھائی دے رہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی طیاب راشد سندھو صاحب. طیاب راشد سندھو صاحب نے اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز تقریباً 1 دہائی پہلے کیا, اور 2018 کے انتخابات سے قبل یہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں تھے. 2018 کا الیکشن انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں شیخوپورہ سٹی سے کنٹیسٹ کیا, جو حلقہ اس وقت تھا PP 140, اور انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں الیکشن کنٹیسٹ کر کے تقریباً 22,500 ووٹس لیے. اور پھر 2024 کے الیکشن سے قبل یہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر چکے تھے. 2024 کے انتخابات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے پارٹی ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن کسی نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا, لیکن جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جن کی حمایت کا اعلان تحریک انصاف نے کیا تھا, طیاب راشد سندھو صاحب ان میں سے تھے. اور PP 141 یہ حلقہ تھا جہاں سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور تقریباً 61,500 ووٹس لے کر انہوں نے شیخوپورہ سٹی سے پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی, اور انہوں نے شکست دی میاں جاوید لطیف صاحب کے بھائی کو, میاں امجد لطیف کو, جو پہلے شیخوپورہ سٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو طیاب صاحب نے یہ جو نون لیگ سے تحریک انصاف کا سفر کیا, جاوید لطیف صاحب کی اتنی مخالفت اب کی, پہلے ان سے ان کی قربت بہت زیادہ تھی. اس کے اوپر آج کے اس پوڈ کاسٹ پر ڈسکشن کریں گے. شیخوپورہ کی لوکل پالیٹکس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم جو اس وقت ملک میں نیشنل لیول پہ پالیٹکس میں جو کچھ چل رہے ہیں وہ معاملات بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ طیاب بھائی, السلام علیکم. کیسے مزاج ہے, خیریت سے؟ بہت بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. طیاب بھائی سب سے پہلے تو آج کے حالات کے اوپر بعد میں آئیں گے, پہلے ہم 2018 سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم جب مانا والا جایا کرتے تھے تو شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے جاوید لطیف صاحب کے ساتھ اگر سب سے زیادہ کسی شخص کی تصویریں لگی ہوتی تھیں تو وہ طیاب راشد سندھو تھا. اور یہ بات تو زبان زد عام تھی کہ 2018 کے انتخابات میں نون لیگ کا ٹکٹ PP 140 سے, جو اس وقت 140 تھا, وہاں سے طیاب راشد سندھو کو ملے گا. بعد میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملا. الیکشنز کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ وہ کیوں یہ سارا ایپیسوڈ ہوا جب سب کو پتا تھا کہ طیاب راشد سندھو از دا کینڈیڈیٹ آف PMLN؟ یہ بات بالکل درست ہے اس حد تک کہ جو ایک عام تاثر تھا وہ بالکل یہی تھا کہ ٹکٹ جو ہے طیاب کو ہی ملے گا, کیونکہ قربت بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے 4-5 سال میں اس PMLN کا پارٹ رہا, تو یہ بات جو آج میرے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے, کیونکہ میں ایز سچ آئی واز ناٹ اے پولیٹیکل فگر. میں یقیناً پالیٹکس میں جب آیا تو میں نے آ کے, آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا؟ بیک گراؤنڈ اس حد تک ضرور تھا الحمدللہ کہ ہماری ایک فیملی کا ایک ریکگنیشن تھی شیخوپورہ میں. بالکل میرے دادا بھی جو میونسپل کمیٹی کا الیکشن لڑتے رہے, بالکل ٹھیک, اور انہوں نے 4 الیکشن جیتے. تو اس حد تک الحمدللہ ایک فیملی کی ریکگنیشن ضرور تھی. اور کیونکہ ہم بھی بینگ میرے والد صاحب چونکہ سروس میں تھے, لیکن پالیٹکس میں ہماری انوالومنٹ ضرور تھی. لیکن اس لیول سے آگے کسی نے کبھی پالیٹکس نہیں تھی, اور نہ ہی کبھی کسی نے سوچا تھا, نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام تاثر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی تھا, لیکن اندر کی سٹوری جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ تھی, بہت مختلف تھی. اور اس اندر کی سٹوری میں مجھے شاید 2018 سے 2-3 سال قبل یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا اور پتہ بھی لگ گیا تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل فگر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ڈیرے سے کچھ فرلانگ پہ ایک ایسا ڈیرا جس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور جس میں اللہ نے ایک ایسے بندے کو بٹھایا ہے
کہ جو جوتا بھی نہیں پہنتا اور لوگوں کے ساتھ ان کے کام کروانے نکل پڑتا ہے. اچھا یہ نہیں کہ میں آپ کے منہ کی تعریف کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. میں بہت سے دوست میرے شیخ اوپر سٹ کے رہنے والے ہیں, اور وہ مسلم لیگ نواز میں تھے, اور جب آپ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں طیاب صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تو اب ہم نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے. اور بعد میں پھر وہ مطلب مینٹلی تو نون لیگ کے ساتھ تھے, لیکن 24 کے الیکشنز میں بھی انہوں نے صرف اس لیے نون لیگ کو ووٹ نہیں کیا کہ آپ تحریک انصاف کی طرف سے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے. اور ریزن یہی تھی جو میں ان سے سنتا تھا کہ طیاب راشد سندھو جو ہے وہ ایک تو حلقے میں سب لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ویل کنیکٹڈ ہے, اور دوسرا اس میں اکڑ نہیں ہے, ایک سلجھا ہوا دھیمے مزاج کا شخص ہے. بس یہ یقیناً اللہ کا کرم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ وہ تکبر ہے نا وہ انسان کو کبھی کامیاب, وہ آپ کو فیم دے سکتا ہے شدید طور پہ, آپ مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک پاپولر جو پرسنالٹی سمجھ سکتے ہیں, بٹ فار دا لانگ رن تکبر کبھی آپ کو عزت نہیں دے سکتا. جو عزت لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے وہ یقیناً آپ کی عاجزی کی وجہ سے, آپ کے ہمبل کریکٹر کی وجہ سے, اور جو آپ خدمت اور کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دیتا ہے. 18 کا الیکشن بہت مشکل الیکشن تھا. اچھا ویسے آپ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا. جی مجھے ہو گیا تھا, اور پھر 22,500 ووٹ آپ اوور نائٹ نہیں. یہ پھر شہری حلقے میں بڑا مشکل ہوتا ہے, دیہی حلقوں میں ذرا ایک اور بات ہے, شہری حلقوں میں بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہماری کوئی ایسے اتنی کوئی لمبی چوڑی برادری نہیں ہے میرے مقابلے میں. اس وقت ہمارے وہ بزرگ ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن جٹ برادری کے وہ کینڈیڈیٹ تھے, اور جٹ برادری کا زیادہ جو انفلوئنس تھا, ان کی جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک ہمدردی تھی وہ ان کے ساتھ تھی, اور مجھے ایز اے جٹ کینڈیڈیٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن پھر شیخو پورہ کی ایک عام جو ہمارے مجھ سے پیار کرنے والی برادریاں تھیں, انہوں نے نہ برادریزم دیکھی, نہ پارٹی دیکھی, نہ میرا کوئی. آپ کو ہمدردی کا ووٹ بھی پڑا؟ ہمدردی کا ووٹ بھی تھا, وداؤٹ, میں بالکل اس چیز کو نہیں کروں گا, نگیٹ نہیں کروں گا, لیکن میں نے 2-3 سال سے ہی اپنا بھی ایک ذہن بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ قریب لوگ تھے جن کے میں روز کام آتا تھا, جن کے ساتھ چلتا تھا, ان کا بھی ایک طرح سے میں نے ایک ذہن سازی میں ساتھ ساتھ کرتا تھا کہ اگر مجھے آزاد الیکشن بھی لڑنا پڑا تو میں ضرور لڑوں گا. اچھا, یعنی یہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ جی نون لیگ ٹکٹ دے یا نہ دے میں الیکشن ضرور کنٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جو مجھ سے اختلافات جو شروع. اچھا ویسے میاں جاوید لطیف صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, میں ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, مطلب کیا آپ جاوید لطیف صاحب کے اے ٹی ایم بھی رہے کچھ عرصہ؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں رہا. اچھا, کیونکہ شیخو پورہ میں نے یہ بھی باتیں سنی ہے کہ نون لیگ کا جلسہ تھا, غالباً آپ اسٹیج پہ بھی تھے. ہاں, اور اس جلسے کو فنڈ جو ہے فائنانس آپ نے کیا تھا. اس کو میں نے اکیلے نے فائنانس نہیں کیا تھا, اس کو جو اس وقت کے میرے جیسے اور بہت سے, مریم نواز صاحب آئی تھی. جی مریم نواز آئی تھی, میرے جیسے اور بہت سے لوگ جو اس لائن میں لگے ہوئے تھے, جن کو جو اس وقت ایم این اے تھے, انہوں نے ایک لائن جو بنائی ہوئی تھی, جو رات مجھے بھی یہی کہتے تھے کہ تم فلیکسے لگاؤ, تم نے الیکشن لڑنا ہے, اور جب کوئی اور جاتا تھا اسے بھی یہی کہتے تھے تم فلیکسے لگاؤ, تم نے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ, لیکن میں آپ کو یقین کریں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے لوگ ایک نان سیریس کینڈیڈیٹ سمجھتے تھے. میں دیکھیں بیکاز میرے لیے میں نئی بات ہے. ہاں, کیونکہ لوگ یہ کہ یہ جاوید لطیف کے بہت زیادہ انفلوئنس میں ہیں, اور یہ اس کے حکم کے مترادف کوئی کام نہیں کرے گا. پھر لوگ کچھ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ میرے پہ ایک پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دبے تھے. وہ جو جلسہ تھا نا مریم نواز جب آئی شیخو پورہ, تو دیٹ واز اے مومنٹ کہ مجھے ایک چانس ملا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آئی ایم اے پریٹی مچ سیریس کینڈیڈیٹ, اور میں اپنے حق کے لیے اللہ سے مانگ کے, آئی ایم اے مڈل کلاس پرسن, لیکن میں اپنے حق کے لیے جو ہماری جمع پونجی ہے اس کی آخری حد تک بھی جا سکتا ہوں. اچھا, اور وہ اس مومنٹ پہ پھر میں نے اپنا پاور شو بھی کیا. جو لوگ مجھ سے محبت, جن کے دلوں میں اللہ نے میرے لیے محبت ڈالی ہوئی تھی, ان کو میں نے اکٹھا کیا, ایک بہت بڑا جلوس لے کے میں گیا. میاں جاوید لطیف صاحب ناراض نہیں ہوا؟ جلسہ تو چلے کامیاب ہو گیا. ناراض دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پرسن جو ہے نا جی, جب وہ اپنے سے زیادہ یا اپنے سے ہٹ کے کسی کی پاپولیرٹی کو سینس کرتا ہے تو وہ اس کی پریشانی کا عالم ہوتا ہے. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ نے الیکشن لڑنا ہے,
جب آپ نے نومینیشن پیپرز فائل کر دیے یا اس سے پہلے جب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب ٹکٹ مجھے نہیں مل رہا, یہ ایک اور شخص ہے جس کو اب جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ ٹکٹ دیں گے, آپ نے کوئی رابطہ کیا ایک مرتبہ ان سے کہ میں ادروائز I will be very honest with you, جس رات ایک مارکی میں ایونٹ تھا, وہاں پنجاب مارکی میں ایک ایونٹ تھا جہاں انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا جو لوگ الیکشن کے خواہش مند تھے. اس رات اتنے لوگ خواہش مند تھے کہ مارکی میں اکٹھے کرنے 5-6 تھے, 4-5 تو آلموسٹ تھے, I can name them, 4-5 تھے. اس رات جس شخص کو ٹکٹ ملا وہ میرا بہت اچھا ان کے ساتھ بھی تعلق تھا. وہ پہلے حلقہ 142 جو اس وقت کا حلقہ تھا شیرک والا شیرک میں, جو شوپورہ کے سب اربن جو جنڈیالے شیر خان, وہ ادھر سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے. اچھا, یہ چھینا فیملی تھی؟ یہ نہیں, یہ یاسر گجر صاحب, یاسر گجر جن کو 18 ملا. جی وہ وہاں سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند تھے, لیکن وہاں سے ایک اور اے ٹی ایم تیار ہوا تھا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ وہ جو ٹوکر صاحب تھے ان دونوں اے ٹی ایمز کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. مجھ سے ان کو ایک یہ بھی تھا کہ یہ شاید پیسے نہیں لگائے گا ہم پہ, شاید یہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا الیکشن لڑے گا, ہمارا الیکشن لڑے گا, لیکن یہ ہمارا اے ٹی ایم نہیں بنے گا. اچھا, میرے پہ ایک یہ بھی تھا کہ کل کو جب اللہ اسے عزت دے گا تو یہ حق کو حق کہے گا اور غلط کو غلط کہے گا. اور کہ یہ بھی تو نہیں تھا کہ اگر یہ کل کو جیت کے تو یہ ہمارے مقابلے میں آگے کانگریس یہ تو دیکھیں, اللہ کسی کا رستہ نہ روکے, انسان کسی کا رستہ نہیں روک سکتا. میرا رستہ روکنے کی کوشش کی گئی, میری پالیٹکس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی, لیکن میرے اللہ نے یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا. میرے اللہ نے یہ لکھا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے شہر کی خدمت کا موقع دینا ہے, تو دیکھیں اللہ نے مجھے دے دیا. اور پھر جب آپ نے پلیٹ فارم سے دے دیا, ہاں آپ نے پھر جب ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا, انہوں نے بھی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. بیک ٹو دیٹ, میں نے اچھا نہیں, آپ پہلے بتا رہے تھے مارکی میں سب اکٹھے تھے. مارکی سے ایک رات پہلے ان کو اندازہ ہو گیا کہ طیاب کو پتہ چل گیا اچھا کہ واٹس ہیپننگ, کیونکہ دیکھیں نا ایک بندہ جو اس مارکی کا بل دے رہا ہے اور اس حلقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی دیٹ واز اے الارم سچویشن فار می. تو مجھے پتہ چل گیا تھا. جب مجھے پتہ چل گیا تو میں فون نہیں اٹھا رہا تھا اور میں نے اپنے کانٹیکٹس کرنا شروع کر دیے کہ میں الیکشن میں جاؤں گا. فرام نو ویئر میں اپنے ڈیرے پہ موجود تھا اور ایم این اے صاحب آ گئے, جاوید لطیف صاحب بن گئے, میں اور میرے والد صاحب ہم تینوں علیحدہ بیٹھ کے. یہ جس دن مارکی میں ایک دن پہلے کی بات, اور اس دن پھر یہ بات ہوئی کہ آپ نے کل آ کے یہ کہنا ہے کہ جو میں فیصلہ کروں گا آپ مانیں گے, اور میں فیصلہ تمہارے حق میں کروں گا. اور جب وہ نکلے تو جس گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی, وہ گاڑی سے بات میرے تک پہنچی. اوکے, وہ بات یہ پہنچی کہ کل اس کو آ لینے دے اور یہ کہہ کے جائے, اس کے بعد یہاں پہ گندا کریں گے, یہاں پہ گندا کریں گے. اللہ نے میری مدد کی اور میرا انتظار کیا گیا. اس دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ سلطان احمد علی صاحب افطاری پر تشریف لائے ہوئے تھے شوپورہ, تو میں وہاں بھی موجود تھا. وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے, تو مجھے تھا کہ میں ان سے بھی مل کے پھر اس افطاری پہ جاؤں گا. تو میرا انتظار کیا گیا گھر میں جب تک میں نہیں آیا, اور پھر مجھے ساتھ لے کے وہاں جایا گیا کیونکہ ہی واز ناٹ شیور کہ آئی کم, بٹ آئی آلریڈی ہیڈ ڈیسائیڈیڈ کہ آئی گو, کیونکہ مجھے تو کسی چیز کا الحمدللہ آف بھی نہیں تھا. لیکن تب یہ ذہن میں تھا کہ آپ کہیں گے, جی بالکل میرے ذہن نہیں یہ کہیں گے کہ جو یہ سب فیصلہ کریں گے, بالکل میرے ذہن میں, ٹھیک, کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ 3 سال پہلے اپنے اندر اللہ سے مانگ کے یہ فیصلہ کر لیا ہوا میں نے الیکشن لڑنا ایٹ اینی کاسٹ. جو میں نے ایک ٹائم, میری زندگی کا پرائم ٹائم تھا حیدر صاحب, وہ آئی واز 23 ایئرس جب میں نے پالیٹکس میں آیا, کسی کے کہنے پہ آیا. اور ایٹ دیٹ مومنٹ میری چونکہ اس وقت شادی ہو چکی تھی, میری مسز جو ہے شی واز ان بریٹن. میرا پلان بھی یہی تھا کہ آئی ول گو ٹو یو کے, آئی ول اسٹڈی دیئر, اور اسٹڈی کے بعد آئی ول سی کہ میں نے پریکٹس کرنی ہے وہاں. ویسے 2018 کے الیکشنز کے بعد چلے بھی گئے. 2013 کی بات. اچھا آپ 13 کی بات کر رہے ہیں. میری شادی 2012 میں ہوئی. اوکے فائن. آئی واز اسٹڈنگ ان یونیورسٹی ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے میرا تو پلان ہی یہ تھا. تو پھر جب میں نے وہ زندگی ساری چھوڑ کے اپنی زندگی کا پرائم ٹائم 3-4 سال جو 2013 سے لے کے 16-17 تک اس پالیٹکس کو دے دیا, تو میں نے سٹی صدر بننے کے لیے یا کسی کی گاڑی چلانے کے لیے تو نہیں دیا تھا. میں ایک I will very confidently say کہ I am an ambitious person, positively ambitious person,
اور ہر بندہ اس دنیا میں کامیاب ہے کہ مجھے کوئی پیسے کا لالچ نہیں، مجھے کوئی فیم کا کرزما نہیں تھا، مجھے کوئی ایم این اے سے آئی واز ناٹ فیسینیٹیڈ. یہ میں نے سب کچھ، میں نے اپنے باپ کو بھی بڑی اچھی جگہ پہ دیکھا، میں نے اپنے باقی جو تایا چچے ہیں ان کو بہت اچھی اچھی جگہ پہ دیکھا، میں نے اپنے دادا کا بڑا اچھا نام کیا. یہ چیزیں مجھے فیسینیٹ نہیں کرتی تھی. صحیح. اف آئی واز دیئر تو آئی واز دیئر آن سم پلان. بالکل ٹھیک. اچھا اب آپ پہنچ گئے مارکی. اچھا اب میں مارکی پہنچ گیا تو میں ساتھ گیا تو میری تقریر کی باری آئی تو یہی تھا کہ جس طرح وہ سارے جو تھے وہ طوطے کی طرح اٹھ رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے جو ہم یہ جگہ وسیف صاحب فیصلہ کریں گے. میں نے وہاں دو باتیں میں نے مخاطب کیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کی وجہ سے خانپور سے اگلا رستہ نہیں دیکھا. اچھا. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں نواز شریف کو ملوں، شہباز شریف کو ملوں، حمزہ کو ملوں. مریم تو اس وقت نئی نئی پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئی تھی. میں نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور میں نے یہی دیکھا کہ اس شہر کے آپ ہی فیصلے کریں گے اور میں نے آپ کے ہی اور اس شہر کے لیے پارٹی کے لیے کام کیا. تو آج موقع ہے آپ مجھے بتائیں کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ. اور پھر وہاں میں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر پڑھا بہت مطلب جو ہے نا وہ وائرل ہوا اور اس شعر نے ہی پھر میرے الیکشن کی بنیاد رکھی. اب شاید مجھے وہ شعر، لیکن اس شعر کا یہی تھا کہ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی میں لڑ گیا. ہاں مطلب یہ اس طرح کا وہ ایک شعر تھا، وہ میں نے وہاں پڑھا. صحیح. اور وہ شعر پڑھ کے جب میں اسٹیج سے اترا تو حیدر صاحب آپ آج بھی وہ ویڈیو نکال کے اگر دیکھ سکے تو آدھے سے زیادہ ہال جو ہے وہ میرے ساتھ باہر نکل گیا. اوکے. اینڈ دیٹ واز ویری شاکنگ مومنٹ فار دیم کہ واٹس ہیپننگ. پھر بھی انہوں نے ٹھیک ہے کہ یہ، اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ ٹکٹس کے فیصلے اس سے پہلے ہو چکے تھے. جو بندہ 1500 2000 بندے کو کھانا دے رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے دے. ڈیفینیٹلی وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے رہے. تو مجھے پتا تو چل گیا تھا کہ فیصلے ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک میٹنگ کال کی. اس میٹنگ میں اللہ کا شکر ہے شہر کے مائدین آئے، شہر کے کونسلرز آئے، شہر کے تاجر آئے، شہر کی یوتھ آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک زیادتی ہے. یہ بندہ ہر مشکل وقت میں، جب ڈیرے کے دروازے بند ہوتے تھے شام 6 بجے کے بعد ہمیں ملتا کوئی نہیں ہوتا تھا، 7-8 بجے کے بعد نمبر جو ہیں وہ بند ہو جاتے تھے، تو ایک ہی بندہ ہے جو رات 2-3 بجے بھی تھانے پہنچتا تھا. ایک ہی بندہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہسپتال میں ایشو بنتا تھا تو یہ ہمارے لیے وہاں پہنچتا تھا. تو پھر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا. پھر بڑی آوازیں لگی کہ اتنے ووٹ لے گا، اتنے ووٹ لے گا. اللہ نے عزت رکھی اور شہر میں اللہ نے ریکارڈ ووٹ دی. اس میں میرا اچھا ویسے اس میں تھوڑا سا یہاں پہ ویورز کو کلیئر کر دوں. 2018 کے الیکشنز میں جب طیاب راشد سندھو صاحب نے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف سے میاں خالد محمود صاحب کینڈیڈیٹ تھے اور تقریباً 32,000 ووٹس انہوں نے لیے. مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ یاسر گجر صاحب کے پاس تھا اور انہوں نے 26,000 ووٹس لیے. اور انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں الیکشن کنٹیسٹ کر کے 22,500 ووٹس جو ہے وہ طیاب راشد سندھو صاحب نے لیے. یعنی اگر آپ کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہوتا تو وہ سیٹ نون لیگ کی یقینی تھی. میں نہ بھی کھڑا ہوتا تو پھر بھی یقینی تھی. آپ نہ بھی کھڑے ہوتے تو بالکل ادروائز وہ بالکل نیا چیز. ویسے تب آپ کا کیا مائنڈ تھا؟ مطلب جب آپ اتنے ووٹس لیں تو ڈیفینیٹلی اپروچ تو یہی ہوتی ہے کہ میں الیکشن انڈیپینڈنٹ بھی جیت جاؤں گا. آپ کو تب تھا کہ اگر میں جیتتا ہوں تو نون لیگ جوائن کروں گا، یا تب بھی مائنڈ تھا کہ نہیں اب نون لیگ کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ بات یہ ہے کہ مطلب میں نہ جی کوئی بناوٹی باتیں کرتا نہیں، نہ مجھے آتی ہیں. جس طرح اس وقت لوگوں نے میرے لیے سیکریفائس کیا تھا، دیکھیں اس وقت میرے پاس کسی پارٹی کا ٹکٹ تو تھا. اس وقت لوگ میرے ساتھ اللہ نے ان کو دلوں میں ڈالا اور وہ ایک چٹان بن کے کھڑے ہوئے. یقین مانے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ان کے بڑے قریبی 2 کونسلر صاحبان تھے. وہاں ان کا طے یہ ہوا کہ جی میں اکیلا آؤں گا، نیچے سے آپ ووٹ طے کو دے دیں. جب وہاں آئے تو وہاں جو انہوں نے جانے یا نہ انجانے میں میرے اوپوننٹ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بھی ساتھ لے کے اسٹیج پہ آ گئے. اچھا سر کین یو بلیو کہ لوگوں نے اسٹیج چھوڑ کے لوگ اسٹیج سے نیچے چلے. اچھا یہ واقعہ ہے. یہ روشن پورہ رحمت کالونی شوبھو کا ایک علاقہ ہے. یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے عمائدین تھے وہ اسٹیج چھوڑ کے نیچے چلے گئے کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ مس کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم نے تو ووٹ طے آپ کو دینے تھے، اوپر آپ کو دینا تھا، اب اس کو بھی ساتھ لیں. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہوں، جذبہ ہو، لوگوں نے کہا کہ اپنے لینے تو بات کریں، آپ اپنا ووٹ بھی گوا رہے ہیں، نیچے سے ہم نے طے آپ کو دینا. صحیح. اچھا اب ہم 18 سے آگے چلے جاتے ہیں.
18 کے بعد آپ کچھ ٹائم کے لیے انگلینڈ چلے گئے جی 18 کے الیکشنز کے بعد. پھر آپ کو ہم نے پالیٹکس میں واپس دیکھا بائی الیکشن سے کچھ عرصہ قبل, جب خرم شہزاد ورق صاحب اس حلقے سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. اس پیچ میں آپ تحریک انصاف میں آ چکے تھے. اس وقت یہ ہوا کہ میں چونکہ جب میں الیکشن کے بعد میں 1 سال پورا میرا, اور اس کے بعد چونکہ میرا جو ایک انیشیل پلان زندگی کا یہی تھا کہ اللہ مجھے موقع دے, اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ایک خاص قسم کی اللہ کی عنایت ہوتی ہے, اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, کہ وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو شاید میں بھی ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اللہ سے مانگ کے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرا ایک یہ تھا کہ میں باہر جاؤں, فارن ایجوکیشن لوں. ڈیفینیٹلی اس سے میری زندگی میں بہت بدلاؤ. آپ لنکنز ان میں تھے؟ نہیں, فرسٹ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان لا فرام یونیورسٹی آف ایڈنبرا. اچھا. اور پھر میں نے ایڈنبرا میں ہی جو ان کی اسکاٹش بار ایسوسیشن ہے اس کا ایگزام ری کوالیفائی کیا اور وہاں کی ممبرشپ لی. کیونکہ میری فیملی وہاں رہتی ہے, تو آئی جسٹ تھاٹ کہ کبھی زندگی میں موقع پریکٹس کا ہی بن جاتا ہے, تو آئی شوڈ پرسو مائی لیگل کریئر ان اسکاٹ لینڈ. تو وہاں کی پھر میں نے بار کی ممبرشپ لی, اسکاٹش بار. تو میرا یہی تھا کہ میں باہر جا کے اپنا جو یہ ٹائم ہے فرسٹریٹ ہونے کی بجائے اور کسی نیگیٹو چیز میں اس کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے میں اس کو کسی پازیٹیو چیز میں یوٹیلائز کروں, تاکہ کل کو میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے یہ بھی میرے ایک پلس پوائنٹ ہو. اور ڈیفینیٹلی جب اللہ نے آپ کو یہ موقع دیے ہوں زندگی میں, تو جب آپ اوپر جاتے ہیں تو اس کا بہت فرق پڑتا ہے, جو کہ میں نے اب محسوس کیا ہے. تو اس لیے پھر میں یو کے چلا گیا. وہاں پھر میں نے, چونکہ میری فیملی بھی اس وقت وہاں تھی, تو الحمدللہ پھر ان کے ساتھ بھی ایک بڑی دیر بعد موقع ملا ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا. پی ٹی آئی میں آنے کا فیصلہ کب کیا؟ پی ٹی آئی میں یہ تھا کہ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے لیے تو دونوں پارٹیز کے دروازے بند. ایک طرف سٹنگ منسٹر بیٹھے ہوئے تھے میاں خالد صاحب, اور دوسری طرف ایک ایسا بندہ تھا جو مجھے نون لیگ میں دیکھتا نہیں پاتا تھا, مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. تو دیٹ واز اے ویری کروشل ٹائم ان مائی پولیٹکس. پھر یہ ہوا کہ بائی الیکشن آیا. بائی الیکشن میں آپ نے پی ٹی کے ٹکٹ کا اپلائی بھی کیا؟ نہیں, میں نے اپلائی نہیں کیا. اچھا, نہیں کیا. میں لیکن آپ اس سے پہلے خان صاحب سے مل چکے؟ نہیں, میں اب یہ میں اس وقت بھی یو کے میں. اچھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے, میں ان کا بڑا متقد ہوں, میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میں ساری عمر ان کا اس معاملے میں احسان مند بھی رہوں گا کہ از اے ویری پولیٹیکل وائز پرسن. خان صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے حافظ فرد صاحب. جی. ہی کالڈ می, انہوں نے رزلٹ دیکھا میرا کہ اس نے اتنے آزاد ووٹ لیے. سے بڑے کنٹروورشل بندے کا نام لے لیا. بے شک وہ کنٹروورشل ہوں گے سب کی, لیکن جو دیکھیں میرے ساتھ جو ہوا میں نے اس کی بات کر رہا. انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو میرے لیے تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ایک دم اٹ واز اے ڈور اوپنر فار می. تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل لڑوں گا, کیونکہ اس سے پہلے تو مجھے تھا کہ میرا تو کوئی چانس ہی. لیکن میاں خالد صاحب تو چلے گئے نا, عبدالعلیم خان صاحب چلے گئے ہو گئے. میں یہ کہتا وہ چلے گئے تو آگے بائی الیکشن آ گئے. جی. اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا. صحیح. تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں الیکشن لڑوں گا. اچھا. پی ٹی آئی کی طرف سے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صبح پشاور, اس ٹائم 25 مئی کے بعد خان صاحب پشاور چلے گئے تھے. جی جی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صبح آگے خان صاحب کو پشاور ملے, میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں, جو بائی الیکشنز کے ٹکٹس کو, جوائننگز کو سب دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی ان سے ملاقات, اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی ملاقات جو ہے وہ خان صاحب سے کروائیں گے. میں نے کہا جی انفارچونیٹلی میں نہیں آ سکوں گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, میں اس دن ایک کسی اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہا تھا ایڈنبرا سے مانچسٹر. اچھا. اور میں نے اس کام کے لیے اس دن استخارہ کیا تھا. اچھا. کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور اسی دن مجھے صبح یہ کال آ جاتی ہے. تو مجھے کچھ تھوڑا سا ہوا کہ اس کے لیے بھی کوئی اس کی جو ہے وہ, چونکہ اس کے لیے تو تھا نہیں, لیکن انسان پھر سوچتا ہے کہ یار شاید کہ اللہ نے یہ ایک دم کہیں سے آپ کے لیے ایک بھیج دیا. میں حیدر بھی مجھے آنے میں 3 سے 4 دن لگ گئے پاکستان میں. ان 3-4 دنوں میں پھر چونکہ خرم صاحب اس وقت تھے پریزیڈنٹ بار تھے, حسان صاحب کے ساتھ ان کا بہت اچھا تھا, یہ خان صاحب کو ملے,
اور خان صاحب نے فیصلہ نصیر الدین نیر صاحب نے بھی بڑا رول نیر صاحب نیر خان صاحب نے بھی بالکل بہت زیادہ میرے بھی وہ استادوں کی طرح میں ان کی بہت میرے دادا لگتے ہیں. اچھا 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 نہیں وہ میں تو ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اچھا وہ ان اس طرح پھر خان صاحب کی اور خرم صاحب کی ملاقات ہوگی اور ان کا انہوں نے فائنلائز کر لیا کیونکہ وہ باہر کے پریزیڈنٹ بھی تھے. یہ الیکشن بڑا کروشل الیکشن تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر سے بھی سپورٹ ملے گی اور یہ سب کچھ ہو. تو وین آئی کیم اس وقت تک یہ فیصلے ہو چکے تھے. میں شاہ صاحب کو ملا, شاہ صاحب نے مجھے یہی کہا کہ ہم نے تمہارا فتح کرا ہے, تم بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہو, سب کچھ ہے, لیکن چونکہ تم نے پارٹی ابھی تک جوائن نہیں کی ہوئی اس لیے ہم خرم کو اس دفعہ ٹکٹ دیں گے, لیکن نیکسٹ الیکشن میں جنرل الیکشن سے پرومس کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ایم پی اے کے الیکشن میں ضرور اکوموڈیٹ کریں. اس کے بعد پھر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور الحمدللہ پھر وہ ملاقات جو تھی وہ اٹ لاسٹڈ فار لائک 1 hour 50 minutes اور 1 hour. اور اس ملاقات میں پھر ٹریجیکٹری میری پولیٹیکل ٹریجیکٹری ہی اللہ نے چینج کر دی. اور خان صاحب کی نظر میں اللہ نے ایک بڑی عزت بنا دی, بڑا, کیونکہ جو رپورٹس خان صاحب تک گئیں اس میں یہی تھا کہ جی طیاب آئے گا تو انشاءاللہ یہ الیکشن, ویسے تو دیکھیں خان صاحب نے الیکشن جیتنا ہی جیتنا تھا, ان کا ایک کرزما تھا, اللہ نے ان کو اس وقت ایک بہت عزت دی ہوئی تھی, لیکن ایک یہ نہیں, لیکن بڑا فرق پڑتا ہے کینڈیڈیٹس کا. دیکھیں نا, اب آپ نے میاں امجد لطیف کو ہرایا, میاں امجد لطیف کو ہرانے کا مطلب آپ نے جاوید لطیف کو شکست دی ہے, تو اور پھر 23-24 ہزار ووٹس کے مارجن سے یہاں پہ 23-24 ہزار ووٹس لے کے لوگ ایم پی اے بن جاتے ہیں. ایسی ہے. تو وہ پھر اس طرح خان صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر ملاقات خان صاحب نے بڑا پیار دیا اور جو ان سے جلسے میں کھڑا ہو کے پرومس کیا الحمدللہ انہوں نے اپریل کی ٹکٹس میں بھی فلفل کیا. اس کے بعد بھی بڑی کوششیں میرے خلاف ہوئی, اپریل تک بھی بڑی کوششیں میرے خلاف ہوئی, بڑا کچھ میرے خلاف بھی کیا گیا. انہوں نے کی جن کو پہلے ٹکٹ ملا تھا, ہاں سب نے, مطلب دیکھیں ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے, اس میں کسی پہ میں گلا نہیں کروں گا کیونکہ حیدر بھائی یہ پالیٹکس ہے, اس میں ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے کوشش کرے. کل کو کسی کی جگہ میں بھی آنا چاہوں گا تو میں کوشش کروں گا. اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بائی الیکشن سے. میں اب ان الیکشن سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بائی الیکشن سے کے بعد اور 9 مئی سے پہلے, بائی الیکشنز اور 9 مئی کے درمیان میں آپ کو فواد چودھری صاحب کے ساتھ بہت دیکھا. ان کے ساتھ پھر کس طرح آپ کی ایسوسیشن ہوئی, اور پھر آپ نے ایک تو خیر میرا خیال ہے برادری بھی آپ کی تھی, جٹ برادری ہے, تو ادروائز ہم لوگوں کو تو یہ تھا کہ شاید فواد چودھری صاحب وہ بھی اس کے اندر رول پلے کرنے والوں میں سے ہیں شاید, کیونکہ آپ کی بڑی ہم نے قربت ان کے ساتھ دیکھی اس سارے بیچ کے. فواد صاحب سے میری قربت اس لیے تھی چونکہ میری ان سے عزیز دار, اور جب میں پارٹی میں آ رہا تھا تو اس وقت انہوں نے بھی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس سارے معاملے میں, اس ساری سچویشن میں. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب میں بائی الیکشن کے لیے ٹکٹ کے لیے گیا تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی مجھے یہ کہا کہ آپ ابھی پارٹی میں نہیں ہیں, اور خان صاحب نے فیصلہ اس کے ایڈورس کر لیا. اچھا, جب آپ نے قریشی صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد آپ نے فواد چودھری صاحب سے ملاقات کی؟ اچھا, اس سے پہلے کی آپ نے. میں آپ سے یہی کہنا, مطلب اس کے بعد پھر جب یہ دوبارہ میں پارٹی میں ان ہوا تو میں ان کے ساتھ میری بڑی ایک قربت رہی, ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا, اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت فرنٹ پہ جا کے چیزوں کو کیا. اور ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل ورکر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنا پارٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کسی نہ کسی اینگل سے کرتا رہے. تو وہ ہم کرتے رہے ان کے ساتھ مل کے, جو اللہ نے ہمیں بساط دی بھی تھی. تو اس کے بعد جب میں, لیکن جو ٹکٹس کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ طیاب کی ٹکٹ جو ہے وہ فواد صاحب کے تھرو ہوئی. فواد صاحب کی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ یہ کلیم اپنے پہ لے سکتے تھے. اس بات کے گواہ ہمارے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے جو ڈسٹرکٹ شوپورہ کے ہیں آج بھی ہیں کہ ایک دن میں اور عمر مراد صاحب نہیں میں عمر آفتاب ڈیلو صاحب, ایک دن میں اور عمر صاحب فواد صاحب کے گھر اکٹھے ہو گئے. فواد صاحب کو عمر صاحب نے مجھے دیکھ کے ویسے ہی کہا کہ طیاب چھوٹا بھائی ہے, اس کا بھی کرے. فواد صاحب نے میری اور عمر صاحب کو پکڑا اور ہمیں سائڈ پہ لے گیا, اور انہوں نے صرف جا کے یہ بات کہی. وہ وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ طیاب تمہیں ٹکٹ میں دلوار, بٹ ہی سیڈ کہ وکالت میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جب جج آپ کے ساتھ مل جائے نا تو پھر وکیل کو بحث کرنا چھوڑ دینی چاہیے. تو اس نے کہا طیاب کے کیس میں یہ ہے کہ جج اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, کہ عمران خان اس کے ساتھ ملا, کہ اس کے علاوہ وہ الحمدللہ کسی اور کی بات سنتا ہی نہیں ہے.
تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری جو ٹکٹ تھی سب سے پہلے میرے اللہ کا کرم تھا, میرے والدین کی دعائیں تھی کہ میرے اللہ نے میرے لیے محبت, احساس اور ہمدردی عمران خان کے دل میں ڈال دی. میرا کوئی سفارشی نہیں تھا. فرسٹ ملاقات جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی, اس میں آپ کا ایک امپریشن ایسا بیٹھ گیا, اللہ نے ان کے دل میں کیسے امپریشن دیا, وہ آپ میری کوالیفیکیشن کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں, وہ آپ یا ان کو جو رپورٹس ملی ICSE کو لے کر سے کہہ سکتے ہیں, شاید وہ آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ نے اس کو دلیری دی ہوئی ہے اور یہ چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے پھر یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کلیکٹیولی ان کے دل میں اللہ نے ڈالی تھی, جس کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. اب 9 مئی اور اس کے بعد الیکشنز تک کا جو فیز ہے, اس سارے فیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی. ایون الیکشن کیمپینس کے اندر بھی بہت پرابلمس تھی. تو آپ نے الیکشن کیمپین کس طریقے سے, کیا آپ کو بھی پرابلمس فیس کرنا پڑی الیکشن کیمپین کے دوران؟ میں تقریباً اپنے گھر نہیں سو سکا. اچھا. روز یہی خوف ہوتا تھا کہ آپ پکڑے جائیں, آج آ جائیں گے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے. بہت پریشر ڈالا جاتا تھا کہ جلسے نہ کریں, کارپوریٹ میٹنگس نہ کریں. جو لوگ ہمارا جلسہ کراتے تھے ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جاتے تھے. کسی کا کوئی میڈیکل سٹور تھا تو اس کے میڈیکل سٹور کو سیل کرنے کے لیے ٹیمز پہنچ جاتی تھی. لیکن الحمدللہ فورم صاحب اور میں نے, ہم دونوں نے مل کے اللہ سے مانگ کے ہم نے پوری جرت اور دلیری سے مقابلہ کیا اور یہ سوچا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے ہم نے آخری حد تک جا کے ان چیزوں کا مقابلہ کر اور وہ الحمدللہ اس کا مقابلہ کیا, کیونکہ ہمیں یہ یقین تھا کہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کی لوگوں میں, ان کی عام عوام میں پاپولیرٹی ختم ہو چکی. صحیح. لیکن ادروائز آپ کو جس طرح باقی لوگوں کو تنگ کیا, آپ کو اس طرح کی تنگی نہیں فیس کرنا, ہر قسم کی تنگی فیس کرنا پڑی. اچھا. مطلب میں آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری, میں ملک سے باہر رہا. یہ مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو کرنا پڑا. نہیں تو پھر کیمپین نہیں جب میں پھر کیمپین سے پہلے واپس آ گیا. کیمپین سے آفٹر 9 میں آپ باہر چلے گئے. ہاں, اور کیمپین سے پہلے مجھے ایک مناسب ٹائم پہلے جب مجھے پتہ چلا کہ اب میرا نام PCL میں ڈل گیا یا ڈل جائے گا یا جو بھی اس طرح کے معاملات, جب الیکشن کا دورہ شروع ہونے لگا, اناؤنس ہونے والا تھا الیکشن, تو اس سے پہلے میں واپس. اچھا, جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریسنٹلی الیکشن جیت گئے تھے, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن ہروایا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں کو, پھر آپ کو اور خرم شہزاد ورق صاحب کو PTI سے 2 بندے چوز کیے گئے, ان کو ہم نے شکوبر سے الیکشن جتوانا ہے. میں نا حیدر صاحب جب صبح ٹھنڈے پانی سے نہا کے اور اپنے باپ کو ساتھ لے کے, جس نے اپنی پوری سروس میں کوئی ایک ڈبہ بھی اپنی ذات پہ نہیں آنے دیا, جب ان کو اینٹی کرپشن کی عدالت لے کے جاتا تھا, خود ساتھ جاتا ہے, میں صبح 6 بجے تو یہ میں کہتا ہوں اس بندے کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتوایا اور اس کو ہروایا. اس بندے کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کو اگر پولیس آ کے یہ پوچھے کہ تمہارا باپ کدھر ہے, اور میری مسز کو فٹافٹ اٹھ کے جو ہے وہ دوسرے کمرے میں جانا پڑے, کیونکہ الحمدللہ میری مسز پردہ کرتی ہے, تو اس کو دوسرے کمرے میں بھاگ کے جانا پڑے, اور پھر میرے 8 سال کے بیٹے سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کدھر ہے, اور اس کو یہ بتانا پڑے کہ وہ گھر نہیں ہے, تو اور ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا. اور پولیس ہمیں مطلب اور کیا ہمیں مار ہی دیتی, اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. ہمارا پریشرائز کیا گیا سب کچھ. میری ہمشیرہ کی شادی تھی, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم نے شادی کس طرح کی دسمبر کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وی ہیو فیس دیم. میری ایک مارکیٹ کرا دی گئی پوری کی, مجھے اتنا پریشرائز کیا گیا. ان سب چیزوں کے باوجود اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور لوگوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب آپ سیاست خدمت کی جگہ اپنا کرپشن کا ذریعہ بنا لیں گے تو دا ٹائم کہ جب لوگ آپ کا احتساب کریں گے, اور لوگوں نے ان کا احتساب کیا ہے. لوگوں نے ان سے اپنے بدلے لیے ہیں, جو یہ لوگوں سے بدتمیزی کرتے تھے, جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے, لوگوں پہ جھوٹے پرچے کرواتے تھے. ایک ریڑھی والے سے جو ہفتے کا یا مہینے کا پتہ لیتے تھے, یہ سب راشے والے سے جو پتہ لیتے. یہ آپ جاوید لطیف صاحب سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ میں چیئرمین بلدیہ جو ایکس چیئرمین امجد لطیف صاحب اور جو MN ہمارے ایکس ہیں, یہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اینڈ دیز آر دا فیکٹس. آپ ان کو اپنے طور پہ, آپ کا تعلیم بھی ضلع شوپورہ سے ہے, یو کین آسک اینی ون فرام دا شوپورہ اینڈ دے ول ٹیل یو واٹ واز دا سچویشن.
اچھا اب الیکشنس کے بعد کہیں خوشی غمی پہ کوئی ملاقات ہوئی آپ کی میاں صاحب سے؟ نہیں میری نہیں ہوئی ملاقات. کوئی کانٹیکٹ کسی نے کروانے کی کوشش؟ کانٹیکٹ کسی نہیں, کسی نے کوئی کروانے کی بھی کوشش نہیں کی. ٹھیک. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, اب تھوڑا سا ہم نے پھر شیخوپورہ بالخصوص آپ کے حلقے کی پالیٹکس کو بڑا ڈسکس کر لیا, تھوڑی سی گفتگو اب قومی سطح کی سیاست کی کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اب تفصیلی فیصلہ دے دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے. میں کنور دلشاد صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے کہ اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی. گو کہ الیکشن کمیشن کے پاس بہت ایکسکیوز ہیں جن کے بنیاد پہ وہ اس کو لیٹ کر سکتی ہیں یا اپیل میں جا سکتے ہیں, لیکن ادروائز وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دے دے گی. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خط آتا ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر لکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جماعتوں سے آؤٹ کر دیتے. دوبارہ ہی تمام لوگ سنی اتحاد کونسل سے ان کی وابستگی جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے. آپ اب اس سٹیج پہ لیگلی کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ سیکنڈلی, جو ماضی قریب میں جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈرس کو اڑایا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوگا اور آپ کو دوبارہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ایک ٹرائکوٹمی آف پاور ہے کہ لیجسلیشن کی اپنی پاور ہے, ایگزیکٹو کی اپنی پاور ہے, اور جوڈیشری کی ایک اپنی پاور ہے. جو یہ مذاق شروع ہو گیا نا جی, اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بہت بھیانک ہے. اور جب دیکھیں کل کو اللہ نہ کرے کوئی بندہ 302 کرے اور وہ کہ میں 302 کر لیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کیونکہ اس ملک میں کون سا قانون ہے, اور وہ کہے کہ آپ جو مرضی میرے پہ دفعات لگا لیں, میں مانتا ہی نہیں ہوں, آپ میرے پہ دفعات جو مرضی لگاتے رہے. اور یہ انفارچونیٹلی اب ہو رہا ہے اس ملک میں کہ جو آپ روز جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر اتنی پاور ہی نہیں موجود ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے گی. ان اداروں کو کمزور کرنے کا مطلب یہی ہے, جوڈیشری کو جس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس کا حل تلاش کرنا ان نیئر فیوچر بہت مشکل ہو جائے گا. اپنی ذات کی خاطر, اپنی جسے کہتے ہیں نا ضد کی خاطر, اپنی جو ہے ایک جھوٹی ساکھ کو بچانے کے لیے ہم سب کچھ کر تو رہے ہیں, لیکن اس کا جو نقصان ہے نا وہ اس ملک کے لیے بہت بھیانک ہوگا. دیکھیں, الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریویژن میں چلے جائے اس فیصلے کے خلاف. اب تو تفصیلی فیصلہ آ گیا. They just have two options. Either they implement this or they go to the Supreme Court again, revision. اس کے علاوہ کسی اسپیکر کا خط, کسی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا خط, دیکھیں اسپیکر کی بات یہ کرتے ہیں, جب قاسم سوری نے رولنگ دینا اس کا اختیار تھا, اسپیکر کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ رولنگ دے سکتا ہے. جب رولنگ دی گئی قاسم سوری صاحب کی طرف سے تو اس وقت تو ان کو بڑا کانسٹیٹیوشن یاد آ گیا. انہوں نے جا کے رات کو بڑے وہ شادیانے بجائے اور بڑی باتیں کی کہ یہ جو دیکھے جی یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آج اگر اس وقت اسپیکر کا اقدام غلط تھا تو آج اسپیکر کا اقدام کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے 39 ممبرس کو ڈکلیئر کر دیا کہ دے آر پارٹ آف پی ٹی آئی ناؤ. سو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اسپیکر یہ خط لکھے کہ جی 80 کے 80 ممبرس جو ہیں دے آر پارٹ آف سنی اتحاد کونسل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. صحیح, بعد میں یہ سب کچھ آپ نے اکیلے ہی برداشت کرنا ہے. اگر اللہ نہ کرے اس ملک میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں, تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ نے اکیلے ہی جا کے عدالتوں میں بھگتنا ہے. اور یہ کام اس کی جو بنیاد تھی نا وہ رکھی گئی جب 90 ڈیز کا الیکشن کا جو پنجاب اور
خیبر پختونخوا کے الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے، اس کی بنیاد اس وقت رکھی. بالکل ٹھیک. اس کے بعد چاکے کھول کے لوگ جا کے. اچھا طیب بھائی مجھے بتائیے گا، ابھی یہ آرٹیکل 63 کے حوالے سے ہی ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ایک آرڈیننس کے تحت ایک امینڈمنٹ کی گئی، اور اس کے بعد اب جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا، اور امین الدین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ریپلیس کیا ان کو. جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے بھی وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنے. اب تو خیر منیب اختر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوں گے. ادروائز بھی اگر یہ 63 والا جو معاملہ ہے یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، یعنی اگر وہ فلور کراسنگ ہوتی ہے، وہ ووٹ کاؤنٹ ہو بھی جاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ وقتی طور پہ شاید نون لیگ اس سے فائدہ اٹھا لے؟ کل کو اگر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بگڑتے ہیں تو یہ تو بڑے آرام سے ان کی حکومت گر جائے گی. یہ تو میں کہہ کہ اس کے جو نتائج ہیں نا یہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. دیکھیں آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، دیکھیں ان کے گلے پڑ سکتا ہے، یہ ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے. اور یہ ساری چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم کہ یہ سب چیزیں جا کے اسٹرائک ڈاؤن ہوں گی سپریم کورٹ سے دوبارہ. یہ آئینی عدالت بنانا تو چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے جسٹس قاضی عیسیٰ کے انڈر ایک ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں، اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے جو مرضی فیصلے کرتے رہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو ایک جو پاورز ہیں ان کو یہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، ڈکریز کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس اب پوری یہ دن بہ دن ایوری ڈے یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان فرنٹ آف دا پبلک. اور پبلک کا جو غصہ ہے، جو پبلک کا جو ایک جو صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے. اور وہ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں بھی دیکھا. اور یہ اس وقت تو اور معاملات تھے. اب جس طرح یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کی جو سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کو جس طرح یہ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا لوگ ان کو معاف کریں گے کل؟ ٹھیک ہو گیا. اب آخر میں آپ ان لوگوں میں ہیں جو ایگریسولی اسمبلی کے سیشنز پہ بھی بڑے ایگریسو ہیں. آپ کی اسپیچز میں سنتا ہوں آپ بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں. شیخوپورہ کے حوالے سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً سی او جو آپ کے تھے ان کو آپ نے بڑا ایک تقریر میں آپ کی سن رہا تھا، اس میں آپ ان کو بڑا ٹارگٹ کر رہے تھے. ادروائز بھی آپ کا شمار ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر تحریک انصاف کے ان لوگوں میں ہے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز کے سینٹیمنٹ کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خان صاحب کی رہائی کے لیے بس کیا جائے کچھ نہ کچھ. ایک تو ہمیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، کہ ود ان پارٹی تھوڑا سلو چلائے جا رہے ہیں معاملات. کچھ لوگ آپ کی طرح کے چاہتے ہیں کہ اگریسولی چلیں، لیکن ود ان پارٹی چیزیں سلو چل رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح چلتے ہوئے مستقبل قریب میں آپ عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے؟ دیکھیے میں نا آپ کو بات بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی، اور آپ ان چیزوں سے بھاگ نہیں سکتے. جو اندر بیٹھا ہے نا، اللہ نے اس کو پتہ نہیں کیا یہ خوبی دی ہے، اللہ نے کیا اس کے معاملات رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو اندر بیٹھے سب پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا کر. اور جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنی تقریر میں عمران خان کا نام نہیں لوں گا تو میں کسی اور کو راضی کر کے یا فار دا ٹائم بینگ یا آرٹیفیشیل کارپوریٹ سے اپنے کام شام لے لوں گا، تو یقین مانیں کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے. اس پارٹی کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور اس پارٹی کے لیڈر کی وجہ سے ہی اللہ نے اپنا کرم فضل کر کے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں. تو ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کی کاز کے لیے، جو کاز اس ٹائم یہ ہے کہ عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے، اور سیکنڈلی اپنے حلقے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر جگہ آواز اٹھا. اب ان دونوں کاموں کے لیے آواز اٹھانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایگریسو سمجھتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، ہمیں کوئی بدتمیز سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا رہے. ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم یہاں پریویلیجز پرکس لینے نہیں آئے ہیں. ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے اپنے حلقے کی عوام کی آواز اٹھانے کے لیے اور عمران خان کی رہائی. کیونکہ یہ جو ووٹ ہمیں ملے ہیں نا خان صاحب، یہ ووٹ ہمیں اسی لیے ملے ہیں، لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کے اگر ہمیں ووٹ دیے ہیں تو وہ دیے اس لیے تھے کہ آپ جائیں جا کے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. کب تک آپ کو لگتا ہے خان صاحب باہر جائے؟ میں وہ بات تو نہیں کروں. شیخ رشید صاحب کی طرح لوکرز جو ہے نا وہ روز کہتے ہیں جی 5 منٹ میں آئے 10 منٹ نہیں. دسمبر اس سال میں
آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا امکان بنتا ہے جس میں بات بتا دوں, جو پبلک پریشر شروع ہو گیا ہے جلسوں کی صورت میں, دس گورنمنٹ ول ناٹ سسٹین انشاءاللہ. لیکن میں خود لاہور جلسے میں موجود تھا. اسلام آباد کے جلسے کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. لاہور جلسہ ایم سوری ٹو سے تحریک انصاف کا جلسہ نہیں تھا لگ رہا. مطلب اگر یہ نون لیگ کا جلسہ ہوتا تو میں کہتا یہ بہت بڑا جلسہ ہے, اگر یہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوتا تو میں کہتا بہت بڑا جلسہ ہے. لیکن تحریک انصاف کے جو جلسوں کی ہسٹری میں دیکھ چکا ہوں اس حساب سے مجھے لاہور کا جلسہ اپ ٹو مارک نہیں لگا. میں نے کل اسمبلی میں ایک بات کی ہے, پرس موٹر وے انہوں نے بنائی ہے, ان کا پروجیکٹ ہے موٹر وے, پی ایم ایل این کا پروجیکٹ جی. ساری بات ہے, اس کا ایک گڈ ول تو ان کو ہی ملے گی نا. ان کے پروجیکٹ کے اوپر ایک سائڈ ہمیں دے دیں اور ایک سائڈ یہ ساری فارم 47. نہیں میں اس سے مجھے پتہ ہے تحریک انصاف. میں دیکھیں اس دن ہوا کہ مجھے گرفتار کیا گیا, مجھے 3 گھنٹے انہوں نے تھانے میں بٹھائی رہے, اور بہت سارے پولیٹیکل جو آئے لوگ ہمارے فیصل آباد سے, سائی صاحب ہے, ان کے قافلے کو انہوں نے روکے رکھا, نہیں پہنچنے دیا. اسی طرح انہوں نے اور فیصل آباد سے 1-2 ہمارے ایم پی ایز ہیں, ان کو روک کے رکھا, نہیں جانے دیا. بہت ساری گاڑیاں انہوں نے ناکوں سے واپس کرائی. لاہور کے لوگوں کو جس طرح انہوں نے تنگ کیا, 3 دن پہلے مجھے تھانے میں لوگوں نے بتایا کہ ایک طرف عید میلاد النبی کے محفل اور جلوس تھے, لیکن ہمیں یہ کام ملا ہوا تھا کہ ان کو چھوڑ کے آپ پی ٹی ڈیٹینشن آرڈرز آ گئے تھے. ڈیٹینشن آرڈر جاری. آپ اس اچھا ویسے انٹرسٹنگلی اس پوڈ کاسٹ میں موقع ملا ہے, پنجاب حکومت کے جو ابھی ڈی سی لاہور نے جو ڈیٹینشن آرڈرز کیے لاہور جلسے کے حوالے سے, پنجاب پولیس کا عالم یہ ہے کہ وہ ڈیٹینشن آرڈرز واپس ہو گئے ہیں, باوجود اس کے تھانے والے ان لوگوں کو کالس کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں, ان سے چائے پانی کے پیسے مانگ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ میں یہ اسمبلی میں بھی پرسوں بات کی ہے کہ جب ہمیں ناکے پہ روکا تو میری گاڑی کو پہلے روک لیا, ساتھ میری اور گاڑیاں بھی تھیں, تو ایک جو میری آگے گاڑی تھی اس میں کچھ جھنڈے یا جو مفرل وغیرہ پی ٹی اے کے یوز ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے, تو وہاں ان کو روک لیا. آپ یقین مانیں سامنے ان کا ایس ایس پی کھڑا تھا, ایس پی کھڑا تھا دوسری طرف, اور 2 ایس ایچ او, 2 انچارج انویسٹیگیشن جو ناکے کو کنٹرول کر رہے تھے. ان کی موجودگی میں ہمارے پیارے پولیس والوں نے 1000 روپیہ لیا اور جھنڈے والی گاڑیوں کو جا کے دیا. کیا بات ہے, 2000 دے کے آپ اپنی گاڑی پہ نکلوا لیں. میں تو قابو آ گیا نا. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو حالات ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے کام لگا دیا ایس ایچ او صاحبان کو, ان کا بھی کیا قصور ہے؟ انہیں کہتے ہیں پی ٹی اے کے لوگوں کو پکڑیں. نہیں آپ تو قصور ہے نا, جب ڈیٹینشن آرڈرز واپس ہو گئے ہیں تو پھر آپ شریف لوگوں کو فون کر کے کہیں جی کہ تھانے آؤ, یہ چائے پانی کے. اس ساری سچویشن میں یہ کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی پی ٹی اے کے لوگوں, جو پولیس والے اس میں انوالو رہے ہیں تفتیش میں, پرچوں کی انویسٹیگیشن میں, آپ ان کی ایسٹس کی انکوائری کروا کے دیکھیں. 1 سال کے اندر ان لوگوں نے کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی ہیں. اسی طرح عام عوام کا خون پسینہ چوس. ٹھیک ہو گیا. آخر میں اس سال خان صاحب باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ طیاب راشد سندھو صاحب, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. ناظرین, طیاب راشد سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو تو اور بھی ان سے بہت کرنی تھی, لیکن ہم نے دورانیہ بھی دیکھنا تھا اپنے پروگرام کا, اپنے پوڈ کاسٹ کا. کوشش کی کہ بالخصوص ان کے جو ہلکی کی پالیٹکس ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کریں. کچھ باتیں ہم نے ان سے نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی کی. پھر کسی دن ان کو تکلیف دیں گے اور کچھ چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی ود ان پارٹی جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ انسائٹس بھی ان سے لینے کی کوشش کریں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.